وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی قیمتی نایاب عمل لے کر حاضر خدمت ہوں آپ سب کے لیے. اور آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں، تاکہ آنے والے جو بھی میرا ویڈیوز ہوگا تاکہ آپ کے پاس پہنچتے رہے اور میرے عمل سے آپ جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں. تو میرے پیارے دوستو، آج کا عمل ہے چالان جن کے بارے میں. چالان جن آخر ہوتا ہے کیا؟ چالان جن کس کو بولتے ہیں؟ تو آج اسی پہ میں بات کرنے والا ہوں، چالان جن کے بارے میں. تو میرے دوستو، یہ چالان جن جو ہوتے ہیں، یعنی جنات کو چالان کرنا، ٹرانسفر کرنا، ارسال کرنا، بھیجنا، ٹھیک ہے. یہ کیسے ہوتا؟ جیسے آپ کا کوئی دشمن ہے، چاہے وہ دشمن آپ کے گاؤں کا ہو، یا تو پھر آپ کا پڑوسی ہو، یا پھر آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کاروبار کرتے ہیں، یا پھر کوئی آپ کا دوست احباب ہو، وہ بھی آپ کا دشمن ہو سکتا ہے. یا کہیں پر آپ کی دکان ہے، آپ کی دکان اچھی چل رہی ہے، آپ کے پڑوسی کا کوئی دکان ہے، اس کے پاس گراہک نہیں جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے یہ کام کرا سکتے ہیں. تو یہ چالان جن کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ چالان جن آخر ہوتا ہے کیا؟ تو چالان جن جو لوگ تنترک لوگ ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے شمشان گھاٹ میں بیٹھ کے سب عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس کے لیے یہ عمل کرنا ہو تو اس کے پیچھے جنات لگا دیتے ہیں. تو جب یہ جنات آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں تو پھر جب تک آپ باحیات رہیں گے یہ آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے اور طرح طرح کی پریشانی میں آپ کو مبتلا کرتا رہے گا. مثال کے طور پر آپ کے کاروبار میں بندش لگائے گا، دل دماغ میں بندش ڈالے گا، میاں بیوی میں لڑائی لڑوائے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی لڑوائے گا، کاروبار آپ کا چلے گا نہیں، آپ بیمار بھی پڑ سکتے ہیں، یا پھر آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، چلتے پھرتے کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں چل پائے گا، دماغ آپ کا صحیح کام نہیں کرے گا. اور جب زیادہ دن یہ ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، تو آپ کے اوپر پھر جو ہے حاضری بھی ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کے اوپر حاضری ہو رہی ہے، یا پھر کسی اوجھا یا عامل کے پاس گئے، جب اس کی حاضری ہوئی تو بتایا کہ میں چالان جن ہوں، کسی نے مجھ کو آپ کے اوپر ٹرانسفر کیا، بھیجا. تو وہ عامل یا اوجھا پھر جو ہے کچھ پانی وغیرہ دم کر دیتے ہیں یا پھر بھگا دیتے ہیں، پھر وہ جنات بھاگ جاتا ہے، پھر آپ گھر آتے ہیں، پھر وہ آپ کے اوپر دوبارہ حاضری ہو جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس چالان جنات سے آپ کو چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اس سے آپ کو نجات کیسے حاصل ہوگی؟ یا پھر آپ زندگی بھر ایسے پریشان رہنا چاہتے ہیں؟ تو دوستو، گھبرانے اور پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. جو میں آپ کو یہ عمل بتانے جا رہا ہوں بہت ہی بہترین عمل ہے اور بہت آسان عمل ہے. عمل چھوٹا ہے لیکن بہت ہی زبردست اثردار ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کو ہلکے میں آپ بالکل نہ لیں. ہلکے میں لیں گے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 14 دن کا یہ عمل ہے. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے اگر آپ کے اوپر چالان جن کی حاضری ہوتی ہے، یا پھر جو ہے آپ کو پتہ لگا تشخیص کے ذریعے یا کسی نے بتایا کہ اوپر جنات چالان کیا گیا ہے، تو آپ کو بس کچھ نہیں کرنا. آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے نماز کی پابند ہونا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو تبھی یہ عمل آپ کے لیے کام کرے گا، ورنہ کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. جس دن سے آپ علاج کریں گے.
اگر آپ خود پڑھا لکھا ہے، اگر آپ کو قرآن شریف اگر پڑھنا آتا ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے تو مسجد کے امام صاحب سے یہ عمل آپ کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ بعد نماز فجر یہ عمل کرنا پڑے گا۔ بعد نماز فجر کی نماز کے ترنت بعد آپ کو 1 گلاس پانی لینا ہے، اور اس پانی پر آپ کو جو ہے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر 7 دم کرنا ہے۔ جیسے 1 بار پڑھے 1 دم کیے، پھر 1 بار پڑھے پھر 1 دم کیے، اور پانی کا گلاس منہ کے سامنے رکھنا ہے، اور آپ کو تھوڑی ہلکی آواز میں آپ کو جو ہے سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، تلاوت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے 7 دم کیا، 7 بار پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں کو ملا کر 1 بار ہوا، 1 بار پڑھ کے 1 دم کیجیے، پھر 1 بار پڑھ کے پھر 1 دم کیجیے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کو ملا کر 3 بار پڑھ کے 3 دم کرنا ہے پانی میں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد سورہ رحمان کی ایک چھوٹی سی آیات ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیات کو آپ کو جو ہے 21 بار پڑھنا پڑے گا، اور آپ اسکرین پہ اس آیات کو آپ دیکھ رہے ہیں، میں ایک بار پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ آیات یہ ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ کیا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اس کو 21 بار پڑھ کر 21 دم کرنا ہے، یعنی 1 بار پڑھیں گے پھر 1 دم کریں گے، 1 بار پڑھیں گے پھر 1 دم کریں گے، تو اس کو 21 بار پڑھ کے 1 دم کرنا ہے۔ یہ آپ کا پانی ہو گیا تیار۔ کب کرنا ہے؟ بعد نماز فجر، یہ پانی ہو گیا آپ کو تیار۔ تو یہ پانی آپ کیا کریں گے؟ غور سے ذرا سنیے گا، بہت ہی لاجواب عمل ہے میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں، میں بالکل نایاب عمل ہے، بہت بالکل قیمتی ہے۔ یہ عمل آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ میرے سینے کا راز ہے۔ تو میرے دوستو، پانی آپ کا ہو گیا تیار۔ تو یہ جو 1 گلاس پانی آپ جو ہے اس میں دم کرائے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے آدھا گلاس پانی آپ کو پی لینا ہے، اور آدھا گلاس پانی آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو جو آدھا گلاس پانی آپ نے بچا کے رکھا اس کو کیا کریں گے؟ آدھا گلاس تو آپ نے پی لیا، جو آدھا گلاس آپ نے بچا کے رکھا ہے اس کو کیا کریں گے؟ تو اس کو یہ کرنا ہے، جیسے آپ نہانے جاتے ہیں تو اس آدھا گلاس پانی کو 1 لوٹے پانی میں آپ ملا دیجیے، اور اس کو رکھ دیجیے سائڈ میں۔ آپ نہائیے آرام سے، جیسے نہاتے ہیں، جسم پر آپ صابن شیمپو پر لگا کے بالکل پانی لگا فریش ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ لوٹا والا پانی جو ملا ہے اس میں پڑا ہوا پانی سر پہ ڈالیے، تاکہ پورے جسم میں بہا کے وہ نکال جائے پانی، ٹھیک ہے؟ تو ایسا آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو شہر کے لوگ اکثر غسل خانے پہ نہاتے ہیں، جب غسل خانے پہ نہاتے تو پانی جو ہے نالے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ خبردار، یہ پانی نالے پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پڑا ہوا پانی ہے، یہ جو لوٹا والا پانی ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے، یا تو پھر آپ جو ہے گھر کے چھت کے اوپر کھڑے ہو جائیے اور پانی جسم پہ ڈال دیجیے، یا تو کسی پرات کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے وہ پانی ڈالیے، اور جو پانی پرات پہ جمع ہو جائے گا وہ پانی کسی پیڑ پودے میں یا گھر کے چھت کے اوپر ڈال دیجیے۔ اور اگر آپ گاؤں یا دیہات میں رہتے ہیں تو آپ کسی زمین پہ کھڑے ہو جائیے، ٹھیک ہے؟ آپ سر پہ پانی ڈالیں گے تو وہ زمین پہ جائے گا، زمین جو ہے اس پانی کو چوس لے گا۔ تو اس بات کا آپ کو جو ہے دھیان رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ عمل آپ کو کتنے دن؟ لگاتار 14 دن کرنا ہے یہ عمل، 14 دن بالکل لگاتار کرنا ہے، 1 دن بھی جو ہے بیچ میں نہیں چھوٹنا چاہیے۔ جیسے آپ نے مثال کے طور پر 10 دن کرا، 1 دن بیچ میں چھوٹ گیا، یہ 10 دن آپ کا بیکار ہو گیا، بالکل کیا ہو گیا؟ بیکار ہو گیا۔ لگاتار آپ کو جو ہے 14 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سوچیں گے ہم تو امام صاحب سے بار بار جا نہیں سکتے ہیں، تو امام صاحب کو اس کی جو ہے کچھ نظرانہ بات اور دے دیجیے گا، تاکہ اس کے اندر کوئی جھجک پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو امام سے کروائیے، آپ خود پڑھے لکھے ہیں تو خود آپ کیجیے، اور آپ کو نماز کے بھی پابند ہونا ہے، تب جا کے یہ عمل آپ کے اوپر کام کرے گا۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ عمل
سینڈ کر رہے ہیں، اور مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان نماز پڑھے، ایسے بھی نماز فرض ہے مسلمانوں کے اوپر۔ آج جب 14 دن کا علاج آپ کا مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کی نماز کی پوری پابندی کر لینا ہے، تاکہ پھر یہ بلا آپ کے اوپر دوبارہ لوٹ کر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ نماز آپ کو نماز اگر آپ پڑھیں گے مثال کے طور پر، تو بہت سارے پریشانیوں سے آپ بچے رہیں گے، بہت ساری مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے میرا آج کا عمل میرے پیارے دوستو، یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ کے اوپر جو جنات ٹرانسفر کیا گیا ہے، جو بھیجا گیا ہے، دوبارہ انشاءاللہ تعالی اس جنات کی حاضری آپ کے اوپر نہیں آ سکتی ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ختم ہی ہو جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا، جو جنات آپ کا تھا جل کر راکھ ہو جائے گا، بالکل انشاءاللہ۔ چلتے ہیں اب اگلے عمل کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔